شمشیر ہمدانی نے کمرے میں قدم رکھا تو نظر سیدھی زمین پر کھیس تان کر لیٹی صالحہ پر پڑی۔ 2 دن سے وہ بخار کی آڑ میں خود کو اس سے بچا رہی تھی۔ یکایک اس کی آنکھیں طیش کی لہر سے ابھری۔ اس کے قریب آ کر ایک جھٹکے سے چادر کھینچی۔ صالحہ جو گہری نیند میں تھی اس افتاد پر بمشکل آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی کھڑا وہ غیظ سے بھری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ مجھ سے بچنے کے لیے ناٹک کر رہی ہو نا بخار کا؟ اس کے قریب جھکتا وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، مجھے سچ میں بخار ہے۔ صالحہ کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو چمکے تھے۔ شمشیر جو ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا سرد لہجے میں بولا، یہ سارے بہانے ختم کرو، صرف آج کی رات ہے تمہارے پاس، کل سے تم مجھے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ وارننگ دے کر وہ بیڈ پر جا کر سکون سے سو گیا۔ نیند تاریکی میں صالحہ کی بند آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ کر اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شمشیر کی آنکھ اس کی کراہوں سے کھل گئی۔ سخت جھنجھلا کر اس نے لائٹ آن کی اور بیڈ سے اٹھا، مگر جیسے ہی روشنی میں اس کا زرد پسینے میں بھیگا چہرہ دیکھا تو یکدم ٹھٹک گیا۔ دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے صالحہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور ہونٹ خشک تھے۔ عجیب لاجار انداز میں وہ زمین پر پڑی تھی۔ شمشیر ہمدانی کے دل میں ان 3 مہینوں میں پہلی بار احساس ہمدردی اور اپنی بے حسی پر عجیب افسوس جیسی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ماتھا نہیں تھا، جیسے آگ کی بھٹی تھی۔ اف، اتنا تیز بخار! تشویش کے مارے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی کا گلاس بھر کر دراز سے بخار کی ٹیبلٹ نکالی اور اس کے قریب آ کر اس کو اٹھانے لگا۔ بڑی مشکل سے نیم وا آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے سہارے اٹھی تھی۔ شمشیر نے ٹیبلٹ اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد وہ پھر سے بے سدھ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر دل میں نہ جانے کیا سمایا، اسے بازوؤں میں بھرتے بیڈ پر لے آیا اور کمبل اڑا کر لٹا دیا۔ خود بھی ساتھ لیٹ گیا، مگر صالحہ کی وقفے سے آنے والی کراہوں نے اسے سونے نہیں دیا۔ اس کے شاید جسم میں درد تھا۔ شمشیر اٹھ کر بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا سر دبانے لگا۔ پھر ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا، کبھی سر دباتا تو کبھی بازو اور ٹانگیں۔ صالحہ بخار کی شدت سے غشی کی حالت میں تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو شمشیر ہمدانی کو اپنی یوں خدمت کرتے دیکھتی تو شاید حیرت کے مارے فوت ہو جاتی، کیونکہ شمشیر ہمدانی ایک نہایت ہی سخت گیر اور اکھڑ مزاج وڈیرا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ونی ہو کر اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اگرچہ وہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، مگر نکاح سے پہلے اس نے شمشیر ہمدانی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، صرف اس کا نام سنا ہوا تھا۔ افضال ہمدانی اور افتخار ہمدانی میرٹھ پور گاؤں کے بڑے جاگیردار تھے۔ افضال ہمدانی کے 2 بیٹے شمشیر ہمدانی اور فائز ہمدانی تھے، جبکہ افتخار ہمدانی بے اولاد تھے۔ شمشیر ہمدانی اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اپنی زمینیں سنبھالتا تھا اور حویلی کے معاملات دیکھتا تھا، جبکہ فائز ہمدانی شہر میں پڑھتا تھا۔ فائز کی دوستی اپنے گاؤں کے ملکوں کے بیٹے حیدر کے ساتھ تھی۔ میرٹھ پور میں اگر ہمدانیوں کے بعد کوئی جاگیردار گھرانہ تھا تو وہ ملک ریاض کا تھا۔ ملک ریاض کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا اکبر تو دبئی میں رہتا تھا، چھوٹا اصغر باپ کے ساتھ مل کر ذمہ دارہ سنبھالتا تھا، جبکہ سب سے چھوٹا حیدر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ملکوں اور ہمدانیوں کے درمیان کوئی جدی پشتی دشمنی یا تنازع نہیں تھا، بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ حیدر اور فائز بچپن کے دوست تھے اور کالج پاس کرنے کے بعد دونوں نے اکٹھے ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اکثر چھٹیوں میں اکٹھے ہی گاؤں آتے تھے۔ اس بار بھی 3rd سیمسٹر کے امتحان کے بعد انہوں نے اکٹھے آنا تھا جب اچانک دونوں غائب ہو گئے۔ دونوں خاندان سخت پریشانی کے عالم میں کئی دن تک انہیں ڈھونڈتے رہے، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ایک دن اچانک شمشیر ہمدانی کو ایک خط موصول ہوا جو حیدر ملک کے نام سے تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ میری اور فائز کی کسی بات پر لڑائی ہوئی اور میں نے غصے میں آ کر اس کی جان لے لی۔ جب مجھے ہوش آیا تو احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچپن کے دوست کو مار دیا۔ میں شدید پچھتاوے میں مبتلا ہوں اور اب زندہ رہنے کی کوئی خواہش میرے اندر نہیں بچی، لہٰذا میں اپنی جان لے رہا ہوں۔ میری اور فائز کی لاشیں آپ لوگوں کو کبھی نہیں ملیں گی، ڈھونڈنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ اس خط کے ملنے کے بعد دونوں گھرانوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ملکوں اور ہمدانیوں کی حویلی میں ماتم ہو رہا تھا۔ شمشیر ہمدانی غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا جان سے پیارا چھوٹا بھائی فائز اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس کی لاش کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی مارنے والے کے بارے میں کنفرم تھا کہ وہ بھی واقعی مر چکا تھا یا محض اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گیا تھا۔
बहरहाल कई दिन तक वो फाइज को ढूंढता रहा मगर कुछ हासिल ना हुआ। पूरा मीरठपुर गांव सोग में डूबा हुआ था। 2 नौजवान लड़कों की मौत के दुख ने गांव की फिजा को बोझिल बना दिया। एक तरफ हमदानियों की हवेली थी जहां पर शमशेर हमदानी गुस्से से तपा आंखों में इंतकाम की चिंगारियां लिए बिफरा हुआ था, तो दूसरी तरफ मलिक रियाज की हवेली थी जहां गम और सुकूत छाया हुआ था। हमदानियों की हवेली की तरह यहाँ भी औरतों की बैन आहुजारी मातम जारी था, लिहाजा कोई भी नहीं कह सकता था कि कोई दिखावा हो रहा है, मगर शमशेर हमदानी को ये सब दिखावा लग रहा था। उसे मलकों के रोने और आहों में सच्चाई के बजाय चालाकी नजर आ रही थी। उसने गांव वालों को अपनी चौक पर इकट्ठा करके कहा कि ये सब एक नाटक है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मलिक हैदर ने मेरे भाई को मार कर कहीं छुपा दिया। जब से मैं नहीं ढूंढ पाया, मगर मैं ये नहीं मानता कि मलिक हैदर भी मर गया होगा, क्योंकि अगर वो मरा होता तो उसकी लाश तो कहीं न कहीं लाजमी मिल जाती। उसकी लाश को कोई क्यों छुपाता? लिहाजा मैं यकीन से कहता हूँ कि वो जिंदा है और उसके घर वाले जानते हैं कि वो कहाँ छुपा बैठा है। मेरे भाई को मारकर ये लोग अपने बेटे को बचाने के लिए हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। मलिक रियाज तक शमशेर हमदानी की सारी बदगुमानी से भरी बातें पहुंच रही थी, जिन्हें सुनकर उसके अंदर दर्द मजीद बढ़ गया था, क्योंकि वो और उसका खुदा ही जानते थे कि वो बेकसूर है। उसका बेटा हैदर कहाँ गया और उसका खानदान मुकम्मल लाइल्म था। अगरचे गांव वाले भी मलिक रियाज को क्लीन चिट दे रहे थे, क्योंकि मलिक रियाज और उसके खानदान का मातम उन्हें नकली नहीं लग रहा था, मगर मलिक रियाज गुस्से से भरे इश्तियाल में बिफरे बदगुमानी की इंतहा को पहुंचे। शमशेर हमदानी को ये बात नहीं समझा सकता था, इसीलिए सिर्फ खुदा से दुआ गो था कि वही शमशेर हमदानी के दिल को उनकी तरफ से साफ करे। जबकि शमशेर हमदानी फैसला कर चुका था कि जब तक मलिक हैदर की लाश अपनी आंखों से ना देख ले तब तक इस सब पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए आए रोज वो मलिक रियाज के घर जाकर शदीद नताइज की धमकियां दे रहा था। तो तंग आकर मलिक रियाज ने गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत बुलवा ली। जितना नुकसान हमदानियों का हुआ था उतना ही उसका भी हुआ था, मगर शमशेर हमदानी को इस बात का एहसास नहीं था। वो उन्हीं को ही कसूरवार समझते हुए उनका जीना हराम किए हुए था। मलिक रियाज और उसका खानदान इस मसले का कोई मुस्तकिल हल चाहते थे, जिससे उनके सरों पर लटकती हुई शमशेर हमदानी नाम की तलवार हट जाती। मलिक रियाज ने पंचायत में कहा कि हमदानी जो मांगेंगे, जमीन, पैसा, लड़की, वो कसास भी देने को तैयार हैं, बस बदले में शमशेर हमदानी उनकी जान बख्शी कर दे। पहले ही वो बेटे के गम में निढाल हैं। शमशेर हमदानी जो पंचायत में कसास के लिए इनकार करने वाला था कि अचानक उसके खास आदमी ने चुपके से उसे बताया। कहीं से खबर मिली है कि फाइज और हैदर को एक मर्तबा हैदर की बहन सौले के बारे में बहस करते सुना गया है, जिससे ये गुमान किया जाता है कि शायद फाइज सौलेहा को पसंद करता था और उसकी वजह से ही मलिक हैदर ने उसकी जान ली होगी। ये बात जानने के बाद शमशेर हमदानी के तन बदन में आग लग गई थी। उसने फैसला किया कि अगर फाइज की जान जाने की वजह मलिक हैदर की बहन है तो उसे ही अपने अताब का निशाना बनाएगा। इसीलिए उसने पंचायत में मलिक रियाज की बेटी तलब कर ली। मलिक रियाज चूंकि कसास में लड़की देने की बात पहले खुद कर चुका था, इसीलिए अब इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। 18 साल की सौलेह को शमशेर हमदानी के निकाह में देकर हमदानियों की हवेली भेज दिया गया, जहां पहली रात ही उस पर भारी गुजरी। शमशेर हमदानी जब कमरे में आया तो वो बेड की एक साइड पर सुकड़ी सिमटी सी बैठी हुई थी। शमशेर हमदानी की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी थी। तुम यहाँ बेड पर क्या कर रही हो? वनी में आई हो? इतनी औकात है क्या तुम्हारी जो शमशेर हमदानी के बेड पर बैठ सको? वो इतनी जोर से अपनी भारी आवाज में गरजा के सौलेहा खौफ से लरज उठी। उससे में आग बगूला होते शमशेर हमदानी ने आगे बढ़कर उसके मुलायम सिल्की बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते एक ही झटके में उसे बेड से नीचे उतारा था। सौलेहा के हलक से बेसाख्ता चीख निकली। वो सदमे, खौफ और दर्द के मलबे चले एहसासात से साकित खड़ी रह गई। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जिस्म कांपने लगा। शमशेर हमदानी का ये बेरहम सलूक उसे सख्त खौफजदा कर गया था। उसके सामने खड़ी थर थर कांप रही थी जब शमशेर ने उसका बाजू दबोचते उसे अपने करीब किया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वो बिलबिला कर रह गई थी। फाइज तुम्हें पसंद करता था या तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा था? उसने दुरुस्त लहजे में पूछा। सौलेहा की खौफजदा आंखों में शदीद हैरानगी के तासुरात उभरे। बोलो। शमशेर हमदानी ने उसके बाजू को झटका दिया तो वो हकला कर रह गई। हलक तक खुश्क हो गया था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मेरे भाई फाइज और तुम्हारा कोई ताल्लुक था? वो धाड़ा। सौलेहा ने बहती आंखों के साथ नफी में सर हिलाया।
خود درد اور شرمندگی کے احساس نے گویا اسے قوت گویائی سے محروم کر دیا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور تھا تمہارا فائز سے، وہ غرایا۔ صالحہ نفی میں سر ہلاتے بری طرح سے رونے لگی تو وہ دھاڑ کر اسے چپ کرا گیا۔ صالحہ نے زور سے آنکھیں میچ لی، وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ خوف سے صالحہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اسے شمشیر حمدانی کی سرخ آنکھوں میں عجیب سی چمک اور وحشت نظر آئی۔ صالحہ کی جان لبوں پر آئی۔ شمشیر حمدانی نے بے دردی سے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ خود کو سنبھال بھی نہ پائی تھی جب ایک بار پھر وہ اب سے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ صالحہ کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ شمشیر حمدانی کے ارادے سمجھنے میں اسے پل دیر نہ لگی تھی۔ اگرچہ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، مگر اس وقت وہ شوہر بن کر نہیں بلکہ انتقام لینے کے ارادے سے پاس آ رہا تھا۔ اس نے صالحہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اس کے لمس میں حق جتاتی ہوئی شدت تھی۔ پر پلیز مت کریں، صالحہ نے رندی ہوئی کمزور آواز میں منت کی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر شمشیر حمدانی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا۔ شمشیر حمدانی کے نکاح میں آ کر صالحہ کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ اسے نوکرانی بنا دیا گیا تھا۔ حویلی میں اگر کسی کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ تھا تو وہ شمشیر حمدانی کی دادی تھی، جن کو بی بی جان کہا جاتا تھا۔ اکثر وہ اپنی خدمت کے بہانے صالحہ کو بلوا لیتی تاکہ اسے دوسرے بھاری کاموں سے بچایا جا سکے۔ آج صبح سویرے بھی صالحہ سے گودام میں پڑی گندم صاف کروائی جا رہی تھی۔ جب بی بی جان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی ٹانگیں دبانے کے بہانے اسے طلب کر لیا۔ اگرچہ ان کی بہو یعنی شمشیر حمدانی کی تائی اور افتخار حمدانی کی بیوی سلمہ نے دوسری ملازمہ کو ان کے پاس بھیجا، مگر بی بی جان نے اسے واپس جانے اور صالحہ کو بھیجنے کا کہا۔ اس پر سلمہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، کیونکہ انہیں اپنی ساس کی سونی میں آئی لڑکی کے ساتھ ہمدردی اچھے سے سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس وقت بی بی جان اپنے مخصوص پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ صالحہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ بی بی جان کے سفید دوپٹے میں سے نظر آتے جھریوں والے سفید چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے، کیونکہ انہیں صالحہ کے چہرے پر سرخ نشان دکھائی دے رہا تھا جو کسی کی بربریت کی گواہی دے رہا تھا۔ بی بی جان کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، صالحہ پتر، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ یہاں برا سلوک ہو رہا ہے، مگر میں بوڑھی ہوں، بستر پر پڑی ہوں، اپنی خدمت کے بہانے سارا دن تمہیں اپنے پاس بٹھا کر نہیں بچا سکتی، نہ ہی ان لوگوں کو روک سکتی ہوں۔ تو صبر رکھ۔ شمشیر بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں چل بسی تھی۔ اس کے بعد اس نے کبھی کسی عورت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ اس کا دل بہت سخت ہو گیا ہے، بس میرے ساتھ ہی نرمی سے بات کر لیتا ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ بی بی جان اسے تسلیاں دے رہی تھی جنہیں صالحہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ اسی وقت شمشیر حمدانی اندر کمرے میں آیا۔ صالحہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اسی لمحے اندر آتے شمشیر کی سرد نگاہ بھی اس پر پڑی۔ نگاہوں کے اس تصادم پر صالحہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ میرے خلاف کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں اسے بی بی جان؟ اس نے کھردرے لہجے میں دادی سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ چل، میں کیوں تیرے خلاف پٹیاں پڑھاؤں گی؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ تو باہر سے جتنا سخت ہے اندر سے اتنا ہی نرم ہے۔ بی بی جان نے بات بنائی تو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے لمحے بھر کے لیے شمشیر حمدانی کے ہونٹوں کو چھوا۔ اپنی تعریف تو میں نے سن ہی لی ہے، خیر اگر آپ کے دل میں اس کے لیے بہت ہمدردی ہے تو اسے حویلی کی روایات اور قاعدے قانون سکھا دیں۔ رات اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی، اسے سمجھا دیں کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں اپنے گھر والوں کے لیے مر جاتی ہیں اور اس حویلی میں رہنے کے لیے عورتوں کو بے زبان بننا پڑتا ہے۔ اچھا، اور مرد کیا کرتے ہیں اس حویلی کے؟ عورتوں پر مار پیٹ؟ بی بی جان کے الفاظ اور سخت لہجے پر وہ لب بھینچ گیا۔ جب وہ کچھ نہ بولے تو بی بی جان اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے بولی، دیکھ شمشیر پتر، اسے بے زبان جانور نہ بنا، یہ تیری بیوی ہے، اس حویلی کی عزت ہے، اسے عزت دینا سیکھ۔ جواب میں شمشیر حمدانی بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ صالحہ نم آنکھوں سے بی بی جان کی طرف دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر بے بسی اور افسوس کے تاثرات تھے۔ پھر 3 مہینے گزر گئے۔ شمشیر حمدانی کا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی بے رحم تھا۔ وہ حیدر کو بھی تلاش کر رہا تھا۔ سارا دن حویلی میں نوکروں کی طرح کام کر کے جب وہ رات کو کمرے میں جاتی تو شمشیر حمدانی نہ صرف اس سے اپنی خدمت لیتا بلکہ اس کے ساتھ میں اس کے گھر والوں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کر کے اس کا دل بھی چھلی کرتا رہتا۔ صالحہ صبر کے ساتھ سنتی اور برداشت کرتی رہتی۔ ایک دن سارا دن دھوپ میں کام کرنے کے بعد رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ شمشیر حمدانی نے روز کی طرح جب اپنی خدمت کے لیے بلایا تو وہ بستر سے اٹھ نہ سکی۔
وہ پہلے تو غضبناک ہوا مگر پھر اس کا گرتا پڑتا نڈھال وجود دیکھ کر چھوڑ دیا۔ دوسری صبح تک وہ سخت بخار میں مبتلا ہو چکی تھی مگر پھر بھی سارا دن معمول کے مطابق کام کرتی رہی۔ شام کو اس کی حالت سخت خراب ہو گئی تھی۔ اس رات بھی وہ شمشیر ہمدانی کی خدمت نہ کر سکی۔ تیسری رات وہ بپھر گیا مگر پھر اسے سخت بخار میں مبتلا دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ ان 3 مہینوں میں پہلی بار اس کے دل میں صالح کے لیے ہمدردی جاگی تھی۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا اور جیسے ہی صبح اس نے ڈاکٹر کو کال کی۔ پھر سب حویلی والوں نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا۔ شمشیر ہمدانی نے ونی میں آئی صالح کے لیے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ 2 دن میں صالح کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو شمشیر ہمدانی بھی اپنے پرانے والے خول میں واپس آ گیا۔ صالح پھر سے اپنی ڈیوٹی سنبھال چکی تھی۔ اچانک حویلی میں ایک نئے فرد کی آمد ہوئی۔ یہ ارسلان ہمدانی تھا، ان کا دور پرے کا رشتہ دار۔ شہر سے گاؤں آیا تھا چھٹیاں گزارنے تو حویلی میں ٹھہر گیا۔ اصل میں وہ لندن میں رہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان آیا تو چند دن شہر میں اپنے گھر رہ کر گاؤں چلا آیا، کیونکہ اس کا باپ جو رشتے میں افتخار اور افضال ہمدانی کا کزن لگتا تھا اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، مگر سالوں پہلے گھر بیچ کر شہر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ارسلان ہمدانی بظاہر تو خوش اخلاق، ہنسمکھ اور خوش مزاج تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی چالاک، مکار اور بدنیت انسان تھا۔ صالحہ کو پہلی بار دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ لندن میں کئی لڑکیوں کے ساتھ وہ تعلقات میں رہا مگر صالحہ کو دیکھ کر اس کے بے لگام جذبات مزید بے قابو ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا وہ ونی میں آئی ہوئی ہے۔ بظاہر شمشیر ہمدانی کی بیوی اور حویلی کی بہو ہے مگر حیثیت نوکروں والی ہے۔ ایسے میں اگر وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کر بھی دے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ شمشیر ہمدانی کون سا اسے سچ میں بھلا اپنی عزت مانتا ہوگا؟ اسی سوچ نے اسے مطمئن کر دیا۔ وہ موقع کی طاق میں رہنے لگا۔ صالحہ کاموں میں مصروف ہوتی تو اس کے پاس جا کر باتیں کرنے کی کوشش کرتا، جہاں کہیں اکیلے دیکھتا گھیرنے لگتا۔ اسی دوران اس کی غلیظ نگاہیں صالحہ کے وجود پر ہی بھٹکتی رہتی تھیں۔ صالحہ نے شروع میں تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں اور صالحہ کو اس سے خطرہ لاحق ہونے لگا تو اس نے بی بی جان سے جا کر کہہ دیا۔ بی بی جان نے ارسلان کو بلا کر سختی سے بات کی مگر وہ صاف مکر گیا۔ بی بی جان خاموش ہو گئیں اور سوچنے لگی شاید صالحہ کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور اگر سچ بھی تھا تو انہوں نے صالحہ کو علیحدگی میں سمجھا دیا کہ کوشش کرے جہاں پر ارسلان کو دیکھے وہاں سے ہٹ جائے۔ وہ افضال اور افتخار سے بات کریں گی کہ جلد از جلد حویلی سے ارسلان کو چلتا کریں۔ صالحہ بی بی جان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جہاں پر ارسلان ہمدانی کو دیکھتی وہاں سے سائٹ پر ہو جاتی مگر وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر ہی لیتا۔ یہ سب کئی بار سلمہ ہمدانی نے بھی دیکھا مگر ارسلان ہمدانی کو کچھ بھی نہ کہا تو صالحہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ یہ سب انہی کے شے پر کر رہا ہو۔ ایک رات تمام کام نمٹانے کے بعد جب وہ رات کو کمرے میں گئی تو شمشیر ہمدانی نہیں تھا، حالانکہ عموماً رات کو جب وہ جاتی تو وہ پہلے ہی سے موجود ہوتا تھا۔ صالحہ خاموشی سے دروازہ بند کر دیتی تھی۔ اس رات اسے نہ پا کر صالحہ نے دروازہ لاک نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے شمشیر رات کو کب آئیں، لیکن جس وقت بھی آئیں دروازہ تو کھلا ہونا چاہیے۔ اگر وہ لاک کر دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے نیند آ جائے اور جب شمشیر ہمدانی آئے تو لاک دروازہ دیکھ کر غصہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنی زمینی بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے تھکن اتنی زیادہ تھی کہ کچھ دیر میں ہی وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ نیم اندھیرے میں اس نے خود پر جھکے وجود کو دیکھا جس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ پہلے پہل آنکھوں کی دھندلاہٹ میں اسے لگا کہ شمشیر ہے مگر مقابل کی غیر مانوس گرفت نے اسے چونکا دیا۔ یہ شمشیر ہمدانی نہیں بلکہ ارسلان ہمدانی تھا۔ صالحہ کے جسم سے جان نکل گئی۔ تڑپ کر اس نے اس شخص کی گرفت سے خود کو آزاد کروانا چاہا مگر ناکام رہی۔ چھوڑو مجھے۔ آنکھیں پوری کھل چکی تھی، سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی تھی، دل میں جیسے دہشت میں ڈوب رہا تھا۔ ارسلان ہمدانی کا مکروہ چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا اور حصار اتنا مضبوط جیسے صالحہ کو خود سے جدا ہی نہ ہونے دینا چاہتا ہو۔ صالحہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، وہ چیخنا چاہتی تھی مگر ارسلان ہمدانی نے اس کے منہ کو بھی قابو کر رکھا تھا۔ مکمل بے بسی کی حالت میں وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکارتی مدد مانگ رہی تھی کہ اسی وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور ساتھ ہی شمشیر ہمدانی کی گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ صالحہ کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ ارسلان ہمدانی کے ہاتھوں سے طوطے اڑے، اس نے گھبرا کر صالحہ کو چھوڑ دیا۔
رہائی ملتے ہی صالحہ دوڑ کر اٹھی اور فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ شمشیر جس کے دروازہ لاک کرنے پر غصے میں بھرا کھڑا تھا، دروازہ کھلتے ہی اسے بغیر دوپٹے کے لٹے پٹے حلیے میں روتے دیکھ حق دیکھ رہ گیا۔ پھر اس کی نظر ارسلان پر پڑی اور لمحوں میں شمشیر ہمدانی کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے، اس کی نظریں ارسلان پر گڑ گئی تھی۔ ارسلان! اس نے دہاڑنے کے انداز میں ارسلان ہمدانی کا نام لیا۔ ارسلان ہمدانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے شمشیر کی طرف بڑھا۔ میری بات سنو شمشیر، میں یہاں خود نہیں آیا، تمہاری بیوی نے مجھے بلایا ہے۔ ارسلان ہمدانی کے اس الزام پر روتی ہوئی صالحہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں سو رہی تھی، یہ خود آیا تھا، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ جھوٹ میں نہیں بلکہ جھوٹ یہ بول رہی ہے۔ اسی نے مجھے کہا کہ بہت دنوں سے میرے شوہر نے مجھے منہ نہیں لگایا، لہٰذا تم مجھے سکون دے دو۔ خود بلایا اپنے کمرے میں، خود دروازہ کھولا اور اب تمہارے سامنے معصوم بن رہی ہے۔ ارسلان ہمدانی کی اس گھٹیا بات پر صالحہ چیخ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہتی تھی، مگر شمشیر ہمدانی کا تھپڑ اس کے اپنے گال پر پڑا تو وہ ساکت نگاہوں سے شمشیر کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ ایک ہفتے سے صالحہ کے قریب نہیں گیا تھا، کیونکہ کچھ وقت سے اس کے دل میں صالحہ کے لیے عجیب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے، جنہیں پیار کہا جا سکتا تھا یا پھر ہمدردی، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ کئی دنوں سے اسی کشمکش میں مبتلا وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ اتنے ٹائم سے وہ اس کے ساتھ زبردستی تعلق بناتا آیا تھا، مگر اب ان احساسات کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ صالحہ کے ساتھ مزید زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس سے دور رہ رہا تھا، مگر اس کی اس دوری پر وہ ایسا قدم اٹھا لے گی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بظاہر معصوم اور شریف دکھنے والی لڑکی ایسی نکلے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا گویا ابھی اس کی جان لے لے گا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے، میں نے نہیں بلایا، یہ خود آیا اور میرے ساتھ زبردستی۔ بس کرو، ارسلان ہمدانی نے بیچ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ اب تم سچ پر پردہ ڈالو گی، خود کو سچی دکھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاؤ گی؟ شمشیر، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے، یہ لڑکی جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ کئی بار اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے تو ہمیشہ سے نظر انداز کیا۔ تم چاہو تو سلمہ آنٹی سے بھی پوچھ سکتے ہو، وہ گواہی دیں گی۔ آج جب انہیں بلایا تو میں مرد تھا، کب تک نظر انداز کرتا؟ جب ایک عورت خود ہی دعوت دے رہی ہو تو۔ ارسلان ہمدانی کے الفاظ نہیں خنجر تھے جو صالحہ کے پورے وجود میں کھونپے گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارسلان ہمدانی کے مکار چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب شمشیر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو سے جکڑا اور اسے بے دریغ پیٹنے اور گالیاں دینے لگا، کمرے میں ہوتا شور سن کر سلمہ ہمدانی، افتخار ہمدانی اور افضال ہمدانی بھی آ گئے۔ سارا ماجرا جان کر جہاں افتخار اور افضال ہمدانی کو افسوس بھرا صدمہ پہنچا، وہاں سلمہ ہمدانی نے بڑھ چڑھ کر ارسلان کا ساتھ دیتے ہوئے اس کی ان باتوں کی تصدیق کی، جن میں وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ صالحہ اسے کافی عرصے سے ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چنانچہ ارسلان ہمدانی کی باتوں کو سچ مان کر صالحہ کو بد کردار سمجھ لیا جاتا ہے۔ ارسلان ہمدانی اس قدر صفائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ شمشیر تک کو شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگرچہ صالحہ بیچاری خود پر لگے الزامات کو چیختے چلاتے روتے ہوئے جھٹلانے کی کوشش کرتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ حویلی میں اس کی واحد ہمدرد بی بی جان اس سارے واقعے سے لا علم اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ سلمہ سب کو منع کرتی ہے کہ انہیں اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ یقیناً صالحہ کی ڈال بننے کی کوشش کریں گے۔ صالحہ کو بد کرداری کی کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے وہ آپس میں بحث کرتے ہیں۔ پھر افضال ہمدانی نے شمشیر سے کہا، اس لڑکی کو بد کرداری کی سزا کے طور پر حویلی کے تہہ خانے میں بھوکا پیاسا بند کر دو، جہاں کچھ دنوں میں یہ خود ہی مر جائے گی۔ باپ کی باپ پر شمشیر ہمدانی نے سر ہلاتے ہوئے صالحہ کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے میں لے آیا، جہاں وہ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے لاتے تھے جنہوں نے کوئی سنگین غلطی کی ہوتی تھی۔ تہہ خانہ تاریک اور سرد تھا۔ شمشیر ہمدانی نے اسے فرش پر لا پھینکا اور نفست سے پھنکارتے ہوئے بولا، پہلے تمہاری سزا کاٹنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم ملک حیدر کی بہن ہو، لیکن اب تم بد کردار بھی ثابت ہو چکی ہو، تو اب سے ڈبل سزا کاٹتی ہوگی۔ باپا جان اور تایا جان نے تو کہا ہے کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھوں، کچھ دنوں میں خود ہی مر جاؤ گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم مرو، میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔ جو بے وفائی تم نے مجھ سے کی ہے اس کی ساری زندگی سزا کاٹو گی تم۔ شمشیر ہمدانی کا لہجہ نفرت اور حقارت سے بھرپور تھا۔ صالحہ نے آنسو بھری نگاہوں سے اس پتھر دل انسان کو دیکھا اور زخمی لہجے میں بولی، شمشیر ہمدانی، جتنے ظلم کرنے ہیں کر لو،
آپ کی نظر میں بد کردار ہی سہی، مگر میرے خدا کی نظر میں با کردار ہوں، اور ایک دن وہ میری بے گناہی ثابت کر دے گا، اور اس دن شاید میں نہیں رہوں گی، مگر آپ کو بہت افسوس ہوگا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کہتے اپنے گھٹنوں میں سر رکھ دیا تھا۔ شمشیر ہمدانی کو ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سچ بول رہی ہو، مگر جب کمرے کا منظر اور ارسلان ہمدانی کے فقرے یاد آئے تو اس نے کہا میرا شوہر بہت دنوں سے میرے پاس نہیں آیا، تو ایک بار پھر اس کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی۔ یہ بات تو ان دونوں کے درمیان تھی، پھر ارسلان ہمدانی کو کیسے پتہ چلی؟ محض اس بات کی وجہ سے اس کا دل صالح کو بد کردار قرار دے چکا تھا، یہ سوچے بنا کہ جب کچھ دن پہلے وہ کمرے میں صالح کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا اسی لیے تمہارے قریب آنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہر وقت تم سوگ اور غم کی تصویر بنی مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی ہو۔ ارسلان جو کسی کام سے ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا یہ بات سن چکا تھا، اور پھر اسی بات کو اس نے صالح کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے استعمال بھی کیا تھا۔ وہ اس تہہ خانے میں بند کر کے اسے چلا گیا تھا۔ صالحہ تنہا اس تہہ خانے میں روتی رہی، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا، مگر کوئی پانی دینے والا نہیں تھا۔ پھر نہ جانے کس کو رحم آیا، آدھی رات کو ایک ملازمت چپکے سے کھانا اور پانی رکھ گئی۔ 2 دنوں سے تہہ خانے میں گزر چکے تھے، اس دوران شمشیر ہمدانی دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ تیسری رات جب وہ فرش پر لیٹی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی تو اچانک آہستگی سے تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ہلکی سی ٹارچ کی روشنی میں کوئی اندر آیا۔ صالحہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں بی بی جان کی نرم مہربان آواز آئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور بی بی جان سے لپٹ کر رونے لگی۔ بی بی جان اسے سینے سے لگائے خاموش کرواتی رہی۔ جب کچھ دیر گزری تو انہوں نے آہستگی سے صالحہ کو خود سے الگ کیا۔ صالحہ نے آنسو صاف کر کے دیکھا، بی بی جان کے ساتھ اس کی خاص ملازمہ کلثوم کھڑی تھی۔ بی بی جان نے اسے کہا کہ وہ اسے تہہ خانے سے نکالنے آئی ہیں۔ انہوں نے صالحہ کو ایک چادر اوڑھائی اور اسے لے کر تہہ خانے سے باہر آئیں۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے صالحہ کو ایک بار پھر گلے لگا کر چوما، اس کے کان میں آگے کا لاہ عمل بتایا اور اسے کلثوم کے سپرد کرتے خود اندر چلی گئیں۔ کلثوم اسے حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکال کر لے آئی تھی۔ صالحہ کا دل چاہا وہ اپنے گھر بھاگ جائے، مگر بی بی جان نے اسے سمجھایا تھا کہ اپنے گھر جانے میں خطرہ تھا، اسی لیے ان کی بات مانتے ہوئے وہ کلثوم کی رہنمائی میں تانگے پر سوار ہو گئی جو اس کے انتظار میں درختوں کے جھنڈ کے پاس کھڑا تھا۔ کلثوم وہیں سے واپس چلی گئی۔ تانگا آگے بڑھنے لگا، اس کو چلانے والا درمیانی عمر کا شخص تھا، یقیناً بی بی جان کا کوئی قابل بھروسہ آدمی ہی تھا، تبھی تو انہوں نے صالحہ کو اس کے حوالے کیا تھا۔ ساری رات ٹانگا کچی سڑک پر چلتا رہا۔ صبح کی روشنی کے ساتھ وہ کسی اور گاؤں میں داخل ہوئی۔ چند گھروں کے پاس سے گزرتا وہ ایک کچے گھر کے آگے رک گیا اور تانگے والے نے پہلی مرتبہ اسے مخاطب ہوتے اس گھر کے اندر جانے کو کہا۔ صالحہ اندر گئی تو وہاں سامنے چارپائی پر بی بی جان کی ہی طرح ایک عورت بیٹھی تھی۔ صالحہ کو دیکھ کر فوراً اٹھی جیسے اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے گلے سے لگا کر خیریت پوچھنے کے بعد وہ اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں ایک عورت اور کچھ بچے سو رہے تھے۔ عورت جوان تھی، صالحہ کو دیکھ کر اٹھی اور گرم جوشی سے ملی۔ صالحہ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بی بی جان کی خالہ زاد بہن عشرت جہاں تھی، جو اسی گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ عشرت جہاں کا شوہر مر چکا تھا، ایک بیٹا تھا جو شہر میں کہیں نوکری کرتا تھا، شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ وہ کئی سالوں سے شہر میں رہ رہا تھا، بیوی اور بچوں کو بھی شہر لے جانا چاہتا تھا، مگر عشرت جہاں یہ گھر اور گاؤں چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں ہوئی، اسی لیے ماں کی وجہ سے اس نے بیوی بچوں کو بھی گاؤں میں چھوڑا ہوا تھا۔ بی بی جان نے عشرت جہاں سے فون پر چھپ کر رابطہ رکھا ہوا تھا۔ مہینوں بعد کبھی کبھار وہ فون پر بات کر لیتی تھی، مگر ملنا ملانا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمدانی اپنے سے غریب رشتہ داروں سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن پہلے اچانک بی بی جان نے عشرت جہاں کو فون کر کے مختصراً صالحہ کے بارے میں بتایا اور اسے اپنے گھر رکھنے کو کہا تو عشرت جہاں خوشی خوشی راضی ہو گئیں، اور پھر بی بی جان کی ہدایت کے مطابق اس نے رات کی تاریکی میں صالحہ کو لینے کے لیے تانگا بھیجا۔ اگرچہ کچھ حالات سے وہ آگاہ تھی، مگر پھر تفصیل سے ساری باتیں انہیں صالحہ کی زبانی ہی پتہ چلی، جنہیں جان کر وہ بہت دکھی ہوئی۔ صالحہ کو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں تھی، عشرت جہاں کی بہو بھی بہت اچھی تھی، بس اگر خدشہ یا ڈر تھا تو شمشیر ہمدانی کا تھا کہ کہیں اسے ڈھونڈتا ہوا وہ یہاں تک نہ آ جائے۔ دوسری طرف شمشیر ہمدانی کو جب تہہ خانے کے صالحہ سے غائب ہونے کا پتہ چلا تو اس نے حویلی میں ایک ہنگامہ مچا دیا تھا۔ ملازمین کی شامت آئی، مگر سب لا علمی کا اظہار کرتے رہے، اور جیسے کلثوم معلوم تھا اسے شمشیر کو بھی بی بی جان نے تفتیش نہ کرنے دی، یہ کہہ کر کہ یہ میری خدمت پر مامور ہے،
حویلی کے باقی معاملات سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ہی کسی معاملے کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ تو شک ہونے کے باوجود وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ بی بی جان کی چہیتی ملازمہ کے ساتھ سختی سے پیش کر کے وہ بی بی جان کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہی تو تھی جنہوں نے ماں کے بعد اسے پالا تھا، اسی لیے وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ صالحہ کو غائب ہوئے تیسرا دن تھا جب ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ حویلی کی پرانی ملازمہ نجمہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں پڑتے ہوئے بولی، چھوٹے سائیں میری بیٹی کو بچا لیں، وہ میری بچی کو برباد کر دے گا۔ شمشیر ہمدانی بھونچ کر رہ گیا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، پھر جب نجمہ نے ارسلان کا نام لیا تو وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور اس کا رخ ارسلان کے دوست مراد علی کے ڈیرے کی طرف تھا، جو اسی گاؤں کا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے اس نے ارسلان کو تیز قدموں سے مراد علی کے ڈیرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ تب چونکہ وہ اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، اسی لیے اس نے ارسلان ہمدانی کے اس قدر افراتفری میں جانے پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب معاملہ سمجھتے ہوئے وہ آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچا تھا۔ اس کے آدمی بھی اس کے ساتھ تھے۔ ڈیرے کے ایک کمرے میں نجمہ کی 11 سالہ بیٹی نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ ارسلان ہمدانی اسے درندگی کا نشانہ بنا چکا تھا اور اب مراد اس نیم مردہ بچی کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلنے والا تھا۔ جب شمشیر ہمدانی پہنچ گیا، اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اسے نجمہ کی بیٹی میں صالحہ کا چہرہ نظر آیا۔ پھر آؤ دیکھا نہ تھا وہ ارسلان پر مک کو لاتوں اور گھونسوں سے پل پڑا۔ اس کے آدمی مراد کو پیٹنے لگے اور کچھ دیر میں یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ جب تک پولیس پہنچتی، شمشیر ہمدانی ارسلان اور مراد کو پیٹ پیٹ کر ادموا کر چکا تھا۔ گاؤں والے دونوں کی جان لینے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر پولیس نے گاؤں والوں کے آگے انہیں کڑی سزا دلوانے کا وعدہ کرتے دونوں کو ہی اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ نجمہ کی بیٹی کو شہر کے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز کی بھرپور کوششوں سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں کوئی بھی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، سوائے بی بی جان کے، جو سب کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اس لڑکے کو حویلی سے چلتا کریں، مگر کسی نے بھی ان کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ شمشیر ہمدانی شرمندہ سے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ پچھتاوا، افسوس اور شرمندگی اس کے چہرے سے واضح چھلک رہی تھی۔ دل و دماغ میں بار بار ایک ہی سوال گردان کر رہا تھا کہ میں نے صالحہ پر اعتبار کیوں نہیں کیا، حالانکہ اتنے عرصے سے اس کی شرافت اور معصومیت کا تو اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر میں نے کیوں اعتبار نہ کیا؟ اس پر نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ ایک دم اس کا دل اس کے تحفظ کے لیے پریشان ہو اٹھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، کیا کرے، کہاں سے اسے ڈھونڈے۔ یہ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، یقیناً بی بی جان جانتی ہوں گی کہ وہ کہاں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے چلتا ہوا بی بی جان کے کمرے میں پہنچا۔ بی بی جان مجھے سچ بتائیں وہ کہاں گئی ہے؟ بی بی جان کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو تھامتے وہ بے قرار لہجے میں بولا، جہاں بھی ہو، تمہیں کیا؟ تم نے تو اس بے قصور کو مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نا۔ تو بی بی جان نے ناراضگی سے کہا، پلیز بی بی جان ایسا مت کہیں، میں سخت پچھتا رہا ہوں، مجھے ایک بار اس کا پتہ بتا دیں، وعدہ کرتا ہوں اس کو جتنے دکھ دیے ہیں سب کی تلافی کر دوں گا۔ وہ جلجاہت سے کہتے ہوئے ان کی منتیں کرنے لگا، تو آخر کار اس سے صالحہ کو خوش رکھنے کا وعدہ لے کر بی بی جان نے اسے ایڈریس بتا دیا۔ وہ فوراً اٹھا اور گاڑی نکال کر عشرت جہاں کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ صالحہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو صرف چکر محسوس ہو رہے تھے، مگر اب الٹی بھی آنے لگی تھی۔ عشرت جہاں اور اس کی بہو کو کچھ معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا، تاہم تصدیق کے لیے انہوں نے گاؤں کی اکلوتی ڈسپینسری سے LHV کو بلایا، تو اس نے معائنہ کر کے تصدیق کر دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ صالحہ کے کانوں نے جب یہ خبر سنی تو اسے ایسے لگا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ حیرت کے ساتھ ساتھ صدمے نے اسے ساکت کر دیا۔ ایک عجیب سی جنگ اس کے اندر چھڑ گئی تھی۔ شمشیر ہمدانی جس کا یہ بچہ تھا، اس کی نظروں میں تو وہ بد کردار تھی، پھر ایسے میں اس بچے کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے خوب سوچ سمجھ کر عشرت جہاں سے بچے کو ضائع کروانے کے بارے میں بات کی، تو وہ پہلے ناراض ہوئی اور پھر پیار سے اسے سمجھایا کہ یہاں بچہ تو ہے جس کے ذریعے تم اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی ہو، یہی تمہارے اور شمشیر کے درمیان مضبوط کڑی بنے گا، اسے دنیا میں آنے دو، ایک معصوم جان لے کر اپنے آپ کو گنہگار نہ بناؤ۔ صالحہ اپنی سوچ اور فیصلے پر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ گیا اور ایک عجیب سا سکون بھرا احساس اس کے اندر اترا۔ مجھے معاف کر دینا میرے جسم کے ٹکڑے، میں نے خود غرض ہو کر تمہاری جان لینے کا سوچا، کیونکہ میں تمہیں اپنی کمزوری اور بوجھ سمجھ رہی تھی، لیکن اب میں تمہیں اپنی طاقت بناؤں گی اور دنیا کے سامنے اپنی سچائی کو ثابت کروں گی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی جب کسی نے بے حد نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ صالحہ نے کرنٹ کھا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے شمشیر ہمدانی بیٹھا تھا، نم آنکھوں کے ساتھ اسے تکتا ہوا۔
وہ حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ تمہاری سچائی اس بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم سب کو خدا نے دکھا دی ہے صالحہ۔ وہ شخص اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اسے ساری بات بتا گیا۔ صالحہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، جنہیں شمشیر ہمدانی نے نرمی سے صاف کیا اور عشرت جہاں سے اجازت لے کر اسے گھر لے آیا۔ اب وہ ایک بدلا ہوا شمشیر تھا۔ اگرچہ اس نے صالح سے بدکرداری والے الزام پر تو معذرت کر لی تھی، مگر دل کو مکمل طور پر اس کے لیے نرم نہ کر سکا، کیونکہ وہ اس کے پیارے بھائی کی جان لینے والے شخص کی بہن تھی۔ جب تک وہ حیدر ملک کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا، تب تک اس کے اندر موجود بے سکونی کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے صالح کے لیے دل میں جذبات ہونے کے باوجود اس نے کنارہ کر لیا۔ شاذ و ناظر ہی وہ اسے مخاطب کرتا، وہ بھی صرف اس کی صحت یا بچے کے حوالے سے کچھ پوچھنے کے لیے۔ صالح کو اب حویلی میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ آرام سے حویلی میں گھومتی پھرتی، اپنی مرضی سے سوتی پیتی تھی، کوئی کچھ نہ کہتا، یہاں تک کہ سلمہ ہمدانی بھی دل میں خار کھانے کے باوجود خاموش تھی، کیونکہ شمشیر ہمدانی کی طرف سے سختی سے آرڈر تھا کہ اگر صالح کو کسی نے کچھ کہا تو اس سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب ملازمائیں بھی اسے عزت سے مخاطب کرتی تھی۔ صالح کو اب شمشیر ہمدانی سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ اسے سب کچھ دے رہا تھا سوائے محبت کے۔ دن یوں ہی خاموشی اور سکون سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب صالحہ نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ سلمہ ہمدانی کے علاوہ سب بہت خوش تھے۔ بیٹے کے بعد شمشیر کے رویے میں پہلے سے کچھ تبدیلی آئی۔ اب وہ صالحہ سے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگا۔ اس کا نرم رویہ تھا اور اس کی پرسنالٹی کی کشش کہ آہستہ آہستہ صالحہ اس کے دل میں اترنے لگا تھا۔ دوسری طرف شمشیر بھی جیسے اپنے جذبات اپنے اندر دبا دبا کر اب تھکنے لگا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا وہ صالح کو اپنی محبت سے محروم نہیں رکھے گا۔ اس سے پہلے وہ اس کے آگے اپنی محبت آشکار کرتا، اچانک ایک دن فائز زندہ سلامت گھر لوٹ آیا۔ ہمدانی کی حویلی میں کیا پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ فائز نے جو حالات بتائے ان کے مطابق وہ اور حیدر ایڈونچر کے لیے سندھ کے کسی بہت ہی دور دراز علاقے میں جا نکلے، جہاں کچھ قبائلی جنگلوں میں آباد تھے جن کے آپس میں دشمنی تھی۔ ایک قبیلے والوں نے انہیں اپنے دوسرے دشمنوں کے جاسوس سمجھ کر قید کر لیا۔ اتنے عرصے سے وہ دونوں ان کی قید میں تھے۔ کچھ دن پہلے انہیں بھاگنے کا موقع مل گیا، مگر جب وہ آدھے راستے میں تھے ان لوگوں کو خبر مل گئی کہ وہ پیچھے آئے۔ حیدر مارا گیا اور وہ بس نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس اسٹوری نے سب کچھ چکرا کر رکھ دیا۔ اگر حیدر اور فائز ان لوگوں کی قید میں تھے تو حیدر کے نام کا خط کس نے لکھا تھا؟ شمشیر ہمدانی نے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فائز نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ہمدانیوں کا بیٹا تو زندہ تھا، مگر ملکوں کے بیٹے کی موت کی خبر نے ایک بار پھر ملک ریاض کی حویلی میں قیامت برپا کر دی۔ کچھ دن سوگ منانے کے بعد ملک ریاض اور اس کا دوسرے نمبر والا بیٹا صالحہ کو لینے آ پہنچے، کیونکہ اب وہ بنی نہیں رہی تھی۔ شمشیر ہمدانی کو صحیح معنوں میں اب ہوش آیا تھا۔ اب تو صالحہ کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس میں شمشیر ہمدانی کی جان تھی۔ پھر بھلا وہ کیسے اس سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ ایک بار پھر ملک اور ہمدانیوں میں بحث شروع ہو گئی۔ گاؤں والے پہلے کی طرح دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کا خیال تھا شمشیر ہمدانی نے ونی میں ریاض ملک کی بیٹی کی تھی، اب اس کا بھائی چونکہ زندہ تھا تو روایت کے مطابق اسے صالحہ کو واپس کر دینا چاہیے تھا، جبکہ شمشیر ہمدانی کے حمایتیوں کا خیال تھا شمشیر نے صالحہ کو بیوی کا درجہ دیا۔ اب ان کا ایک بیٹا تھا تو انہیں اس سارے مسئلے کو ایک سائٹ پر رکھ کر نارمل میاں بیوی کی طرح اکٹھے رہنے دیا جائے۔ اگر ان کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر صالحہ کو واپس کیا جا سکتا تھا، لیکن اب محض رسم کو پورا کرنے کے لیے بچے کو ماں یا باپ سے الگ کرنا ناانصافی ہوگی۔ ایک بار پھر پنچایت بلوائی گئی۔ باقی سب تو پریشان تھے، مگر فائز ہمدانی کی بے چینی عروج پر تھی۔ پنچایت میں بھی وہ سائٹ پر بیٹھا بے حد اضطراب میں مبتلا نظر آ رہا تھا، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ اس بار مظلوم ملک ریاض تھا جس نے بیٹا بھی کھویا اور بیٹی بھی ونی میں دے بیٹھا، اسی لیے پنچایت نے فیصلہ اس کے حق میں دیا۔ لیکن جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا اسی پل فائز ہمدانی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، صالحہ بھابی ملک ریاض کے گھر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ملکوں سے تو ان کا کوئی خون کا رشتہ ہی نہیں۔ فائز ہمدانی کی اس بات پر ہر کوئی بھونچکا رہ گیا، صرف شمشیر ہمدانی ایسا تھا جس کے اندر فائز کی یہ بات سن کر امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ سب لوگ فائز کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ ملک ریاض نے بے حد غصے میں کہا، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تب فائز نے کسی کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد گاؤں کی ایک بزرگ دائی پنچایت میں داخل ہوئی۔ ہاں، فائز ہمدانی صحیح کہہ رہا ہے، صالحہ ملک ریاض کی بیٹی نہیں بلکہ افتخار ہمدانی کی بیٹی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میر بخش نامی غریب آدمی افتخار ہمدانی کا مزارع تھا، جس کی 16 سالہ بیٹی زرینہ پر افتخار ہمدانی کا دل آیا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ زرینہ چونکہ اس کے مزاری کی بیٹی ہے،
اسی لیے اسے ہمدانیوں کی حویلی میں کبھی بہو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اس نے زرینہ سے چھپ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے وہ میر بخش سے بات کر کے اسے راضی کرتا، کھیتوں میں سانپ کے کاٹنے سے میر بخش کی موت ہو گئی اور زرینہ اکیلی رہ گئی۔ افتخار حمدانی نے اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر نکاح کر لیا، جو 6 مہینے تک رکھا۔ اس دوران زرینہ کے بار بار پوچھنے پر اسے تسلی دیتا رہا کہ وہ جلدی سے اپنے گھر والوں سے بات کر کے انہیں منائے گا۔ اچانک زرینہ کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ افتخار حمدانی اس نئی صورتحال پر پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ تو زرینہ سے جان چھڑوانے کا سوچ رہا تھا، اوپر سے نئی مصیبت آ گئی۔ اس نے زرینہ کو بچے سمیت خاموشی سے مروانے کا سوچا، مگر اس کے ایک ملازم نے، جو میر بخش کا گہرا دوست تھا، زرینہ کو بیٹی سمجھ کر نہ صرف آگاہ کر دیا بلکہ اسے خاموشی سے وہاں سے نکال کر شہر میں اپنی بہن کے پاس بھجوا دیا، جو ملکوں کے شہر والے بنگلے میں ملازمہ تھی۔ انہی دنوں 3 بیٹوں کے بعد ملک ریاض کی بیوی فاطمہ ایک بار پھر بچے کو جنم دینے والی تھی۔ زرینہ کی سٹوری سن کر اس نے اسے خاموشی سے اپنے پاس پناہ دے دی، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ پھر زرینہ اور ملک ریاض کی بیوی نے ایک ہی دن میرے ہاتھوں بچے کو جنم دیا۔ بدقسمتی سے ملک ریاض کی بیوی نے مردہ بیٹے کو جنم دیا اور زرینہ نے زندہ بیٹی کو، لیکن زرینہ خود زندہ نہ رہ سکی۔ بیٹی کو جنم دے کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تب میرے ملک ریاض کی بیوی اور اس ملازمہ جس کے ذریعے زرینہ وہاں رہ رہی تھی، ہم نے طے پایا کہ مردہ بیٹا زرینہ کو کہیں گے اور بچی کو ملک ریاض کی بیوی اپنی بیٹی بتائے گی، اور یہ ریاض ہمارے درمیان ہمیشہ دفن رہا۔ زرینہ کے اس بچی کے ساتھ خاموشی سے شہر میں تدفین کر دی گئی اور ملک ریاض کی بیوی اس بچی کو، جس کا نام صالحہ رکھا تھا، لے کر گاؤں چلی آئی۔ دائی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی کیونکہ اسی وقت برقع پہنے وہاں ملک ریاض کی بیوی پہنچی تھی، جس نے تصدیق کی کہ صالحہ واقعی افتخار حمدانی کی بیٹی تھی۔ افتخار حمدانی کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ فائز نے آخری راز کھولتے ہوئے کہا، دراصل میں اور حیدر کسی ایڈونچر کے لیے نہیں بلکہ جان بوجھ کر غائب ہوئے تھے، کیونکہ ایک دن اچانک حیدر نے مجھے یہ ساری کہانی بتائی جو اسے اپنی ماں سے پتہ چلی۔ پہلے تو نہیں ماننے کو تیار تھا، مگر پھر نہیں، تایا جان کے اس ملازم کے پاس گیا جو صالحہ کے نانا کا دوست تھا۔ اس سے تصدیق کرنے کے بعد میں نے اور حیدر نے ایک فیصلہ کیا، ہمدانیوں کی ایک حویلی میں صالحہ کو اس کا جائز حق دلانے کا۔ اس کے لیے ہم نے پلان بنایا کہ اگر ہم غائب ہو جائیں اور پھر ایک خط کے ذریعے حیدر کو آگاہ کریں کہ اس کے اور میرے درمیان جھگڑا ہے اور حیدر نے مجھے مار دیا، تو پھر گاؤں کی روایت کے مطابق یقیناً صالحہ کو ونی میں شمشیر لالا کے نکاح میں دیا جاتا۔ یہ وہ ہمدانیوں کی بہو بن کر اپنا حق لے سکتی تھی جو اس کی ماں کو نہ مل سکا۔ ہمارا پلان تھا جیسے ہی صالحہ کا نکاح شمشیر لالا سے ہو جائے گا تو ہم دونوں منظر عام پر آ کر ساری کہانی بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہمدانیوں کو صالحہ کو قبول کرنا ہی پڑتا، لیکن قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم غلط جگہ پھنس کر قید ہو گئے اور پھر حیدر اپنی جان سے چلا گیا۔ ساری کہانی جان کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر فیصلہ صالحہ پر چھوڑا گیا اور اس کا فیصلہ وہی تھا جس کی شمشیر حمدانی کو توقع تھی۔ پہلی بار ان دونوں کے درمیان محبت بھرے لمحات آئے تھے جب وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ شمشیر حمدانی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سر کو چوم رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔